السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 8 سے 10، اور ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیاض حقیقی ہے، یعنی عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیر قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور عنایت فرما ہمیں، من لدنک رحمہ اپنے پاس سے رحمت، انک بے شک تو انت الوہاب تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، یعنی ہدایت ملنے کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا لیجیے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ایک بہترین دعا ہے خود کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کے لیے، یعنی ہمیں جو بھی ملے گا تیری ہی بارگاہ سے ملے گا، تو ہی فیاض حقیقی ہے، یعنی عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ربنا انک جامع الناس، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک، جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم اس دن، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد یعنی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا جو اس نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کا دن آ کر رہے گا جس میں تمام انسانوں کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہ کام آئیں گی، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن کچھ، واولئک اور یہی، ہم وقود النار وہ ایندھن ہے آگ کا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اور وہ سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ 3 ہجری غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ رکوع جو زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی، تو مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہو گیا، لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے کچھ ناتجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا، اگر کبھی ہم سے مقابلہ پیش آیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ صرف مشرکین مکہ پر موقوف نہیں، آخر کار تمام کفر اسی طرح سے زیر ہوں گے، یعنی تمام جو کافر ہیں وہ اسی طرح زیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔